بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے میرے پاس 9th کلاس کی بک برائے نحو اور دہم دونوں کے لیے ہے یہ ہمارے پاس. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ انفال کی پہلی 10 آیات. اس سے پہلے سورۃ انفال کے بارے میں تعارف دیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ انفال کے نام کے بارے میں جو بتایا گیا، اس سورۃ پاک کا نام سورۃ انفال ہے کیونکہ اس کا آغاز انفال اموال غنیمت کے احکام سے ہوا ہے. انفال کے لفظی معنی ہے اموال غنیمت. اس کی آیت کی تعداد 75 یعنی 75 اور کلمات کی تعداد 1075 یعنی 1075 ہے. یہ سورت 10 رکوعات پر مشتمل ہے. یہ تمام سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں. اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے اس کی تعلیمات اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس غزوہ بدر لڑائی کے بارے میں اہم معلومات جاننا ضروری ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی، صبر و تحمل سے ان کی ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن صرف چند ایک افراد ہی مسلمان ہوئے. نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کا 75 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام قبول کیا. ان افراد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی اور ان کے بعد یہ حضرات واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر تبلیغ اسلام شروع کر دی. اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں کے 2 بڑے قبیلوں اوس اور خزرج میں بڑی تعداد یعنی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت معرض وجود میں آئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسان میں رشتہ اخوت قائم فرما دیا. اس کے بعد مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد قیام پذیر یہودی قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے، جن میں سے یہ بھی طے ہوا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر احمر کے کنارے یمن سے شام تک کے تجارتی شاہراہ کے ارد گرد قیام پذیر مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے اور مجاہدین کے مسلح دستے ارد گرد کے علاقوں میں نگرانی کے لیے بھیجنا شروع کر دیے. سن 2 ہجری ماہ شعبان میں ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا. مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قصد مکہ بھیجا جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے، فوراً مدد کے لیے پہنچو. یہ سنتے ہی ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا. ادھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے. آپ جب وادی زعفران پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل ایک لشکر جرار کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا آ رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں مہاجرین اور انصار شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ صورت پیش فرما دی. مہاجرین اور انصار نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا. لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا. 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز حق و باطل کی یہ لڑائی ہوئی جس میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی. غزوہ بدر کا مختصر سا جائزہ لینے کے بعد آپ اس صورت میں بیان کردہ تعلیمات کے اہم نکات کا بھی جائزہ لیں. صورت انفال میں جو احکامات اور تعلیمات دی گئی ہیں ہم ان کے بارے میں پہلے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، پھر تفصیل سے آیات کی تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. اس صورت میں جنگ بدر کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہیں.
مطلب جنگ بدر جو ہم نے ابھی اس غزوہ بدر کے بارے میں پیچھے پڑھا، اس کی تعلیمات اور مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہیں۔ اس سے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ اس سے متعلق بھی کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ مال غنیمت انفال کے لفظی ترجمہ ہے مال غنیمت، تو سورت کا نام ہی انفال ہے، تو اس کی تقسیم اور اس کا طریقہ جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ صلح اور جنگ کے متعلق معاہدے کی پابندی کا بھی حکم فرمایا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان فرمائی گئی تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اس صورت کے آخری آیات میں نسبی رشتہ داروں کو حق وراثت عطا ہوا، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا۔ اس صورت کی آیت نمبر 75 میں وراثت کا سابقہ حکم منسوخ ہوا اور رشتہ دار خدا کے حکم سے ایک دوسرے کے وارث قرار پائے۔ آیت نمبر 75 میں وراثت کا سابقہ حکم منسوخ ہوا، تو آپ کے پاس یہ ایک MCQs ہے کہ کس آیت میں وراثت کا سابقہ حصہ، سورۃ انفال کی کس آیت میں وراثت کا سابقہ حصہ منسوخ کیا؟ آیت نمبر 75۔ اس صورت کی کل آیات بھی 75 ہیں، اور یہ جس میں وراثت کا سابقہ حصہ منسوخ ہوا کرنے کا حکم ہوا وہ بھی آیت نمبر 75 ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے لیے کئی احکامات نازل فرمائے، جن میں انہیں تعلیم دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت و جہاد کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، صرف اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تمہیں جو کامیابی حاصل ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور غیبی امداد سے حاصل ہونے والا ایک انعام سمجھنا چاہیے۔ مطلب جو ہم اچھا کام کرتے ہیں نا، ہمیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا یا اس بات کے لیے چنا۔ خود کو غرور اور تکبر سے بچانا چاہیے۔ اس بات کا مشاہدہ غزوہ بدر میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے تمہاری غیبی مدد فرمائی۔